بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ایک ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو ہے سکسیس، کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم فلفل کرتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک خیال کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے جسے ہم آئیڈیا کہتے ہیں۔ ایک خیال، ایک پکچر، ایک تصویر، ایک سوچ جس کو لے کر ہم جو ہے وہ کامیابی کی طرف اپنی منزل کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آئیڈیا جب آپ لے کر چلتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو آپ فیس کرتے ہیں وہ ہے مارکیٹ کے اندر موجود چیلنجز، سوسائٹی کے اندر موجود چیلنجز۔ تو وہ چیلنجز کون سے ہو سکتے ہیں؟ پہلا چیلنج یہ ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، فیئر آف فیلئر، کہ مجھے ناکامی نہ ملے۔ اب آپ آئیڈیا مرتب کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر جب انٹر ہوں گے تو آپ کو کمپیٹیٹرز ملیں گے، آپ کو سیم پروڈکٹ کے لوگ ملیں گے، آپ کو سیم آئیڈیا والے مختلف آرگنائزیشن سے پالا پڑے گا۔ تو آپ کو اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو چیلنجز کے لیے ریڈی رکھنا چاہیے۔ تو پہلا چیلنج جو ہے وہ ہے فیئر آف فیلئر۔ دوسری چیز اپنے دل کے اندر سیلف ڈاؤٹ کا ہونا، میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہو جاؤں گا، اس کے بعد میرا کیا ہوگا، ایسا ویسا، مطلب نیگیٹیوٹی آپ کے اپنے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ لیک آف کیپٹل، یا ہم کہہ سکتے ہیں ریسورسز۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے لیکن سرمایہ اچھے طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا، ریسورسز بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہو رہے، ریسورسز چاہے وہ لیبر ہے، چاہے وہ لینڈ ہے، چاہے وہ کیپٹل ہے، یا چاہے وہ آپ کی آرگنائزیشن ہے، ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی اگر پراپرلی یوز نہیں ہوتا تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کے آئیڈیا کو فلفل کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ، ساری چیزوں کا جو لب لباب ہے یا سب سے امپارٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ ڈیسیژن، آئیڈیا تو آپ نے سوچ لیا لیکن اس کو اب آپ نے سکسیس تک لے کے جانا ہے، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ٹائم، اور ٹائم بھی مینجمنٹ کے ساتھ۔ لیک آف فوکس، بعض ٹائم آپ جو ہے وہ اپنی ذاتی پرسنل نیگلیجنس کی وجہ سے اپنے آئیڈیا کو فوکس نہیں کر سکتے۔ جس نیت کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ آپ نے آئیڈیا کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوچا تھا، اس پر آپ کا فوکس کم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز چیلنج میں ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہے کمپیریزن ود ادرس۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے، کمپیریزن ہی انسان کو جو ہے وہ ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا چاہیے اور فیصلے کو اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پھر وہاں سے آپ کے لیے جو ہے وہ کامیابی، کنفرم کامیابی جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ دوسری چیز، جس وقت آپ اس چیلنج کو کراس کرتے ہیں تو پھر کچھ پرابلمز آپ کے لیے تھوڑا کم، پرابلمز، کچھ مشکلات آپ کو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر فوکس کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسکلفل مینجمنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ سفیشینٹ نالج نہیں ہے مارکیٹ کا، سفیشینٹ پروڈکٹ کا نالج نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اسکلفل نہیں ہے، یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے اس کے متعلق، یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ پھر آپ اپنے گول کو کلیئرلی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، آپ کے پاس، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا گول کیا تھا، تو آپ کا لیک آف کلیئر گول بھی جو ہے وہ ایک پرابلم بن سکتا ہے۔ نیگیٹو سیلف ٹاک، دنیا کا سب سے بڑا پرابلم میں سمجھتا ہوں، چاہے وہ اسمال اسکیل بزنسز کی بات کریں، لارج اسکیل بزنسز کی بات کریں، وہ خود اپنے اندر پیدا ہونے والا نیگیٹو سیلف ٹاک ہے۔
اب انسان خود کے ساتھ رہتا ہے اور اکثر انسان خود زیادہ اپنے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس وقت میں اس کی جو سوچ تھنکنگ تھاٹس ہوتے ہیں وہ اصل اس کو کامیاب یا ناکام کرتے ہیں. تو نیگیٹو سیلف ٹاک کو جو ہے وہ اپنی لائف سے ختم کر دینا چاہیے. فائنینشیل کنسٹرینٹس، جی بعض ٹائم ایسے سرمایہ کم ہوتا ہے، ریسورسز کم ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم بھی بن جاتی ہے، درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے. فزیکل اور مینٹل ہیلتھ، جی جس وقت آپ پراپرلی اپنی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ ایک سیف فل انوائرمنٹ میں نہیں چل رہے ہوتے، تو پھر آپ فزیکلی یا پھر مینٹلی ہیلتھ کے ایشوز کو جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. لو موٹیویشن، جس وقت آپ خود اس چیز کو کسی چیز کو اچیو کرنے میں ڈاؤٹ فل ہیں، آپ کو خود جو ہے وہ یہ یقین نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو پھر اس سے آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی، یہ بھی ایک نقصان ہے. جب آپ آئیڈیا لیتے ہیں، آئیڈیا سے چیلنج بنتا ہے، چیلنج سے پرابلمس بنتی ہیں، اور پھر فیلیئرز بھی آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. اب کس کس طرح کے فیلیئرز ہو سکتے ہیں؟ مطلب کنفلکٹس، آپ جو ہے وہ مختلف تنازعات کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کے درمیان، آپ کی مینجمنٹ کے درمیان ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. آپ اور اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کے بزنس میں ہیں تو اس میں آپ کے کنفلکٹس ہو سکتے ہیں. آپ کے جو ہے وہ آپ کے جو پروڈیوسرز ہیں، آپ کے جو ہے وہ آپ کے پرچیزرز ہیں، آپ کے جو کسٹمر ہے، اس کے درمیان کنفلکٹس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ریزسٹنس ٹو چینج، آپ تبدیلی لانے کے حق میں نہیں ہیں، آپ وہی پرانے آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں، جبکہ جو ہے وہ کرنٹلی جو ورلڈ چینج ہو رہا ہے اس میں جو ہے آپ کو بھی چینج کی ضرورت ہے. اگر آپ انہی تبدیلیوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں رکھیں گے جو پہلے موجود ہیں، تو پھر اس سے آپ کا بزنس فیلئر کی طرف چلا جائے گا. لاس آف کانفیڈنس، کانفیڈنس اصل وہ چیز ہے جو آپ کو کامیاب یا ناکام کرتا ہے. کانفیڈنس ہی آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے. تو کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ میں بزنس سٹارٹ کرنے لگا، انشاءاللہ تعالی مجھے کامیابی ملے گی. پور پلاننگ، اگر آپ اپنی ڈیلی لائف، ڈیلی 24 آورس کو اگر پلان پراپرلی نہیں کرتے، ایک ایک سٹیپ کو آپ پراپرلی پلان نہیں کرتے، تو اس سے بھی جو ہے وہ فیلئر کا چانس ہو جاتا ہے. لیک آف سپورٹ، اگر آپ کو فیملی کی طرف سے، فرینڈس کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اگر آپ کو سپورٹ نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کی فیلئر کا ایک جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم جب جائیں گے تو میں یہاں سے دکھا رہا ہوں آئیڈیا سے چیلنجز، جب ان کو آپ فیس کرتے ہیں پھر پرابلمز میں آتے ہیں، پرابلم سے کس حد تک فیلئر، جب فیلئرز کو آپ فیس کر لیتے ہیں، مطلب آپ اس چیز کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں کہ فیلئرز آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے، انشاءاللہ آپ اس پہ اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو obstacles جو ہے وہ ملتی ہیں، مشکلات ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، رکاوٹیں آپ کے لیے پیدا ہوتی ہیں. تو وہ کون کون سی رکاوٹیں آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں؟ لیک آف ایجوکیشن اور ٹریننگ، مطلب آپ جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں یا جس بزنس میں آپ موجود ہیں وہاں پر آپ کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، یا پھر آپ کے پاس ٹریننگ کم ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ کمپیٹنٹ لوگ موجود نہیں ہیں، کمپیٹنٹ مینجمنٹ موجود نہیں ہے، یا آپ خود جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک obstacle ہو سکتی ہے. پھر لوگوں کے ساتھ کنیکشن، سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، سوشل ریلیشن شپ بڑے امپارٹنٹ ہیں. کوئی بھی ایسا بزنس جس کا تعلق سوشلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو کنیکشن بہت ضروری ہے. انفیوریبل انوائرمنٹ، ایسے حالات جہاں پر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ سیزنلی جو چیزیں امپلائیز کے لیے یا ان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں، وہ جب آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے، جو ہے وہ سٹریسفل جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے کچھ ٹربلز ہو سکتی ہیں. جب آپ اس فیز سے بھی نیچے آ جاتے ہیں تو پھر ڈیلیز کس لیے، رکاوٹ کیا ہو جاتی ہے؟ لیک آف سپورٹ، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پبلک سپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے، گھر سے سپورٹ نہیں ہے، والدین سپورٹ نہیں کر رہے، دوست سپورٹ نہیں کر رہے، سوسائٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک پرابلم ہو سکتا ہے. ایکسٹرنل آبسٹیکلز، باہر سے جو آپ کے ساتھ، ایک تو آپ کے انٹرنل جو حالات ہوتے ہیں، ایک باہر کے حالات ہیں جو وہ آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہیں. آپ کی پرائزز زیادہ ہیں، پرائزز جو ہے وہ مارکیٹ میں لو ہیں، لیکن آپ کرنے کے لیے نہیں ہیں. آپ کے پاس جو امپلائیز ہیں وہ دوسروں سے ذرا کمزور ہیں. آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ جو ہے وہ کم ہیں. آپ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کو آپ
लोगों तक पहुँचा नहीं रहे, तो ये जो है ये मसला हो सकता है। इसके अलावा पर्सनल चैलेंजेस, आप जो है वो रिस्क लेते हुए डरते हैं, आप जो है वो पर्सनली जो है वो आपकी एजुकेशन का मसला है, आपकी ट्रेनिंग का मसला है, आप जो है वो खौफ महसूस करते हैं, आप फेलियर से डरते हैं, तो खुद अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से भी जो है वो डिलेज हो सकते हैं। लेकिन जब ये सारे फेजेस आप तय करते हैं, आइडिया को जब आप चैलेंजेस आपको मिलते हैं, आप उन चैलेंजेस को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स के बाद ऑब्स्टेकल्स के साथ कुछ टाइम पीरियड के लिए वो डिले होता है। फिर एक आखिरी स्टेज आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो किस किस चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है? सोशल स्ट्रेस, माशरे में मौजूद अवामिल जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से आपके अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो जाता है। डिसीजन करने के मूड में आप नहीं होते, आप आसानी से बर वक्त और टाइमली डिसीजन नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस स्ट्रेस, जो परफॉर्मेंस स्ट्रेस मतलब ये कि जो आपने कारकर्दगी सोची होती है, आपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म जो गोल्स अपने लिए रखे होते हैं, वहाँ पर आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वो परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू जो है वो टारगेट नहीं होती, ये भी एक मसला है। टाइम स्ट्रेस, आपने जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखा है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, वो टाइम भी उस टाइम पे आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते, ये भी एक मसला है। और पैसे जो हैं, फाइनेंशियल कैपिटल, रिसोर्सेज जो है वो भी आपके लिए एक स्ट्रेस होता है। लेकिन जब आप इन सब स्ट्रेस वगैरह को जो है वो पार कर जाते हैं, तो फिर जो चीज़ आपको मिलती है वो है कामयाबी। ये वो फ्रूट है, जब खाते हैं तो फिर ही इसके जायके का मज़ा आता है। तो कामयाबी हासिल करने के लिए इन सारी चीज़ों को आपने फेस करना है। ये चीज़ें जब आप आसानी के साथ फेस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपके लिए कामयाबी हासिल करना बहुत आसान होती है। और फिर ये एक फर्स्ट टाइम का जो है वो एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है, जिसमें आप ये सारे चीज़ें देख कर आते हैं, फिर आप यहाँ से बहुत सा सबक ले लेते हैं और फिर आप ज़िंदगी में बड़े कामयाब होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।